ایک نیک دل اور عبادت گزار شخص نے کسی سے سنا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی زیارت چاہے تو اسے 40 دن کا چلہ کرنا پڑتا ہے، دن بھر روزہ، رات بھر قیام، کوئی نماز قضا نہ ہو، فضول باتوں سے مکمل پرہیز اور دنیاوی مشغلے ترک کرنا ضروری ہے۔ یہ بات سن کر اس کے دل میں ایک عجیب شوق پیدا ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے تو وہ تیار ہے۔ وہ ایک دور دراز سنسان جگہ پر چلا گیا تاکہ لوگوں سے رابطہ ختم ہو جائے اور عبادت میں پوری توجہ دے سکے۔ دن کو روزہ رکھتا، رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، آنسو بہاتا، دعائیں مانگتا اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتا۔ اس کی زندگی عبادت میں ڈھل گئی۔ یوں کرتے کرتے 36ویں رات آ گئی۔ اسی رات اسے ایک آواز سنائی دی۔ آواز میں عجیب سکون اور روح تھا۔ آواز نے کہا، کل شام 6 بجے تانبے کی بازار جانا، فلاں تانبے ساز کی دکان پر اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پوری رات سو نہ سکا۔ اگلے دن وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار پہنچ گیا اور دکان تلاش کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو ہاتھ میں تانبے کی ایک دیگچی اٹھائے ہر دکان پر جا رہی۔ ہر تانبے ساز اسے تولتا اور کہتا کہ اس کے بدلے 4 ریال ملیں گے، مگر بوڑھی عورت ہر بار کہتی کہ وہ اسے 6 ریال میں بیچنا چاہتی ہے۔ کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ اس کے چہرے پر مایوسی واضح تھی۔ آخرکار وہ ایک ایسی دکان پر پہنچی جہاں ایک بوڑھا تانبے ساز کام میں مصروف تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ دیگچی بیچنا چاہتی ہے اور اسے 6 ریال چاہیے۔ تانبے ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال کیوں؟ بوڑھی عورت کی آواز بھر آئی۔ اس نے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے دوا لکھی ہے اور اس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبے ساز نے دیگچی کو غور سے دیکھا اور کہا، ماں جی اگر آپ بیچنا چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ مذاق کر رہا ہے؟ مگر تانبا ساز نے مسکرا کر کہا کہ نہیں۔ اس نے دیگچی لی اور اس کے ہاتھ میں 25 ریال رکھے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ اور وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی۔ عابد یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تانبا ساز سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا، سب لوگ 4 ریال دے رہے تھے اور آپ نے 25 دے دیے۔ بوڑھے تانبا ساز نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کی دوا خریدنے کے لیے پیسے دیے تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنا باقی سامان نہ بیچے۔ یہ سن کر عابد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے وہی